نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سوال ہے کہ محرم میں نکاح کرنے کی حیثیت کیا ہے، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ سارے مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ سورۃ توبہ کی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا سے معلوم ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام بھی ایک مہینہ ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا لینا جس کی دلیل نہ شریعت میں ہو نہ قرآن حدیث میں ہو، یہ زیادتی ہے۔ اس وجہ سے محرم الحرام میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں نکاح کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس مہینے میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی نکاح کرے گا تو اس پر اجر ملے گا۔ اگر اس مبارک مہینے میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے بچا جائے گا، نکاح سے اعتراض کیا جائے گا، تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی بڑے آدمی کی، عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ اسی وجہ سے تمام مہینوں میں پھر نکاح سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے کسی مہینے میں اپنی طرف سے یہ بات شروع کر دینا، ایجاد کر لینا کہ اس مہینے میں شہادتوں کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کریں گے، غم اور سوگ منائیں گے، یہ غلط ہے۔ ویسے بھی شریعت مطہرہ میں غم اور سوگ منانے کی ایک حد متعین کر دی ہے، اس حد سے کراس کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا بالکل ویسے ہی جائز ہے جیسے عام مہینوں میں نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح سن 2 ہجری ماہ محرم الحرام میں ہوا تھا۔ سیرت المصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں اس میں اختلاف ہے کہ مہینہ کون سا تھا، ذوالحجہ کا تھا، محرم کا تھا یا سفر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمائی۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ ایک قول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا ماہ محرم کا بھی ہے، تو لہذا ماہ محرم میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان رسومات سے بچنا، غم کے آثار ظاہر کرنا اس مہینے میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔